یہ شرف جو ملا ہے صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے ہجرت کا، اور اللہ نے ساتھ یہ بھی حکم دیا ہے کہ ابو بکر کو ساتھ لے جانا ہے۔ اللہ، اس سے بڑی کوئی بات ہے کہ نبی دروازے پہ آئے، وہاں تو جبریل آیا، جبریل اور نبی میں کتنا فرق ہے۔ اب عظمت کس کی بنے گی کہ یہاں نبی خود دروازے پہ آئے ہیں۔ اچھا، اب ذرا اسی معراج اور ہجرت کی رات پہ تھوڑا سا ایک اور پہلو سے غور کریں کہ معراج والی رات جب میرے محبوب جانے لگے تو پہلے اسراء ہے اور پھر معراج، وہ بھی الحمدللہ سیرت النبی میں آپ اللہ کی رحمت سے پڑھ چکے ہیں، اللہ کے شکر سے معراج سارا پڑھ چکے ہیں الحمدللہ۔ تو بہرحال مختصراً یہ ہے کہ پہلا اسراء ہے، مسجد الحرام الى المسجد الاقصی، اس کے بعد معراج ہے۔ تو اب جبریل علیہ السلام جب لینے کے لیے آئے ہیں تو سواری کون سی پیش کی؟ برق، جس کا نام براق تھا۔ براق مانا برق سے، بعض علماء نے فرمایا نے اس کا رنگ ایسے روشن تھا جیسے بجلی ہے، اور بعض علماء نے فرمایا کہ وہ تیز رفتار اتنی تھی جیسے بجلی ہے، کیونکہ سب سے زیادہ رفتار جو ہے وہ نور کی ہوتی ہے، روشنی سب سے زیادہ تیز رفتار، اور براق بھی اتنی تیز رفتار تھی کہ جس کے بارے میں میرے محبوب نے خود فرما دیا کہ جہاں نظر پڑتی تھی وہاں قدم رکھتی تھی، جہاں نظر پڑی وہی۔ اب سپیڈ اور تیز رفتاری کا اندازہ خود کر لیں۔ اچھا، اور خدا کی شان دیکھو، اللہ نے اپنے نبی کو آرام پہنچانے کے لیے یہ بھی کتابوں میں اور روایات میں موجود ہے کہ اس براق میں ایک صفت پیدا کر دی۔ آپ نے کبھی گھوڑے پہ، کبھی خچر پہ، گھوڑے پہ سفر کیا ہو نا جی، تو آپ یاد رکھیں کہ جب آپ مثلا چڑھائی پہ چڑھیں گے پھر بھی مسئلہ ہوتا ہے، پھر بھی سوار کو ذرا سنبھلنا پڑتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ سوار نیچے اور گھوڑا آگے، اور جہاں اترنا پڑے وہاں بھی سنبھلنا پڑتا ہے، کیونکہ وہاں بھی خطرہ ہوتا ہے کہ چونکہ جانور اتر رہا ہے تو اگر آپ کا بیلنس، اگر آپ نے اس کی لگام پہ اپنے وزن کو، توازن کو برقرار نہیں رکھا انشاءاللہ تو آپ آگے پڑے ہوں گے اور جانور آپ کے اوپر سے گزرے گا پھر تو۔ لیکن اللہ پاک نے براق کو ایسی رفتار بھی دے دی، اور روایات میں آتا ہے کہ یہ بھی شان دے دی کہ جب آگے چڑھائی آئے نا تو اس کی اگلی ٹانگیں جو ہیں وہ چھوٹی ہو جائیں تاکہ میرے نبی کے توازن میں فرق نہ آئے، جیسے جیسے ضرورت ہو جائے پیچھے ٹانگیں اونچی ہو جائے، آگے نیچی ہو جائے، آگے اونچی ہو جائے پیچھے۔ کیوں؟ اگر ابراہیم علیہ السلام کے لیے پتھر اونچے نیچے ہو سکتے ہیں تو میرے مدنی مصطفیٰ کے لیے سواری کا اونچا نیچا ہونا کون سی بڑی بات ہے؟ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے آگے کیا مشکل؟ معجزات کا تو معنی یہی ہوتا ہے کہ اللہ نبی کے ہاتھ پہ خر کی عادت ظاہر کرتے۔ تو اب جناب دیکھیں، اب اس پہ تھوڑا غور کریں انشاءاللہ تاکہ اللہ کرے کہ مقام صدیق سمجھ آ سکے کہ جبریل علیہ السلام نے معراج والی رات جو سواری پیش کی اس کا نام کیا تھا؟ براق پیش کی۔ تو اگر جبریل لایا تو براق لایا، اور ہجرت والی رات جب سواری کی ضرورت آئی تو صدیق نے اپنی جان پیش کی کہ حضور میرے کندھوں پہ بیٹھ جاؤ۔ یہ سواری دیکھیں جا، وہاں براق ہے، یہاں خود صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ کتنا بڑا مقام ہے کہ وہاں اللہ نے فرمایا براق اونچی نیچی ہو جاؤ تاکہ میرے نبی کو تکلیف نہ ہو۔ تو یہاں حضرت صدیق نے جب دیکھا نا کہ حضور پاؤں کے رکھ رہے ہیں، اب اگلے حصے پاؤں پہ رکھ رہے ہیں تاکہ قریش مکہ پاؤں نہ پہچان لیں، لیکن حضور کا تو خون مبارک انگلیوں میں جمع ہو رہا ہے، تو حضرت صدیق نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، آپ مہربانی کر کے میں بیٹھ جاتا ہوں، میرے کندھے پہ بیٹھ جائیں، آج ابو بکر اٹھا کے لے جائے گا۔ تو یہ مقام بھی صرف ابو بکر کو ملا ہے کہ حضور کو کندھے پہ بٹھائے اور جبل ثور کی چڑھائی چڑھ جائے۔ آپ اکیلے چڑھ کے پھر دیکھیں ذرا صدیق کا ایمان، کبھی آپ اس چڑھائی پہ چڑھیں اکیلے خالی ہاتھ، اور پھر ذرا غور کریں کہ بوجھ بھی نبوت کا ہو جس کو اٹھانے میں اونٹنی گردن ڈال کے بیٹھ جائیں، جس سے کل نبوت کو حضرت علی نہ اٹھا سکیں، حضرت علی جیسا بطل من ابطال الاسلام، یعنی جو اسلام کے بہادروں میں ہیں، جو اسلام کے سب سے بڑے جرنیلوں میں ہیں اور سب سے بڑی قوی اور قوت والے لوگوں میں ہیں، لیکن جب حضور نے فرمایا کہ علی ذرا نیچے ہو جاؤ اور میں تمہارے اوپر کھڑے ہو کے یہ تصویریں مٹا دوں، تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے جب اپنا قدم رکھا میں کہا حضور بس میں نہیں اٹھا سکتا،
نے کہا حضور بس مہربانی فرمائے، میں تحمل نہیں کر سکتا۔ حضور فرمایا، حضور مسکرائے، فرمایا اچھا علی اگر تم نہیں اٹھا سکتے میں بیٹھ گیا تو تم میرے کندھے پہ چڑھ جاؤ۔ لیکن یہاں صدیق کا کمال دیکھیں کہ وہاں براق سواری بنے اور یہاں خود ابو بکر سواری بنے اور کہے کہ یا رسول اللہ میرے کندھے پہ بیٹھ جاؤ۔ اور اسی طرح اب آگے آپ اسی غار کی رات کو اور ہجرت کی رات کے تقابل میں غور کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو بلایا رضی اللہ عنہ اور آپ نے حکم دیا کہ علی تم نے یہ کرنا ہے کہ میرے بستر پہ سو جانا۔ یہ بھی بڑی قربانی ہے، کوئی مذاق نہیں، ہم تو حضرت علی کے بھی غلام جیسے ابو بکر کے غلام، اہل سنت والجماعت الحمدللہ، ہم تو صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل بیت رسول کے بھی غلام ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا حاضر یا رسول، آپ نے فرمایا تمہارے ذمہ دو کام ہیں، ایک تو میرے بستر پہ لیٹ جاؤ میری چادر لے کر، تاکہ کافر یہ سمجھیں کہ حضور ابھی آرام فرما رہے ہیں گھر میں لیٹے ہوئے، ادھر ادھر سے دیکھیں گے نا، اس زمانے میں کوئی یہ تین دروازے تو نہیں تھے نا گھروں کے لگے ہوئے، نہ کمرے ساؤنڈ پروف تھے، ادھر سے آگے کپڑا ہی ڈال دیتے تھے، بس ٹاٹ ڈال دیا اور دروازہ ہو گیا۔ اب کسی نے دیکھنا ہو تو یوں کر کے دیکھ لیا، کوئی جھری ہو تو اس سے دیکھ لیا، تو وہ جب دیکھیں گے تو ان کو یہ تسلی ہو جائے گی کہ اللہ کے نبی ابھی گھر میں سو رہے ہیں، تو ہم ذرا اطمینان سے تھوڑا مکے سے اور آگے نکل جائیں گے۔ اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ یہ ساری امانتیں ہیں میرے پاس مشرکین مکہ کی، ان لوگوں نے میرے گھر میں رکھی تھی امانتیں، کسی کا سونا، کسی کا چاندی، کسی کا درہم، کسی کا دینار، تو جب میں خیر سے انشاءاللہ ہجرت کے لیے چلا جاؤں گی امانتیں سب کو پہنچا دینا۔ حضرت کہا کہ حاضر یا رسول۔ اچھا اب اسی پہ تھوڑا سا توجہ کریں، غور کریں، شان تو علی کی بھی بڑی بلند ہے، جو نبی کے بستر پہ سویا ہے اس کا بھی بہت بڑا مقام ہے، اور ایک وہ ہے جو بستر والے کے ساتھ سویا ہے، اس کا کتنا مقام ہوگا؟ یہ تو صرف بستر پہ سویا ہے نا، بستر والا تو ابو بکر کی گود میں سویا ہے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی گود میں سویا ہے، اور اللہ کی شان دیکھیں کہ ان کی امانتیں جو پیسے اور دولت والی امانتیں تھیں وہ علی کے سپرد ہوئی ہیں، اور جو نبوت والی امانت ہے وہ ابو بکر کے سپرد ہوئی کہ تم یہ امانتیں پہنچانا۔ اللہ نے فرمایا ابو بکر تم یہ امانت پہنچاؤ، تمہارے ذمہ یہ امانت ہے کہ تم میرا مدنی کی امانت لے کے چلو، تم ان کی امانت تم آپ کی حفاظت کر کے غار میں اور پھر مدینہ تک چلو، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ جو ہے وہ امانتیں ہیں، مال ہے وہ پہنچا دیں گے۔ اور اسی طرح تھوڑا سا غور کرو، خطرہ اندر تھا یا باہر تھا؟ اندر تو خطرہ ہی نہیں تھا، کیا مانا؟ ذرا غور کریں گے نا حدیث میں تو ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی انشاءاللہ۔ اندر خطرہ اس لیے نہیں تھا کہ کافر تو ساری رات باہر کھڑے رہے، اگر انہوں نے حملہ کرنا ہوتا تو فوراً حملہ کر دیتے، لیکن کافر بھی جانتے تھے کہ چادر چار دیواری کا بڑا تحفظ ہوتا ہے، کسی کے گھر میں داخل ہو کے حملہ نہیں کرنا، جب حضور باہر نکلیں گے تو ہم حملہ کریں گے، لیکن حضور کے اندر داخل نہیں ہوں، حالانکہ دشمن ہے، 60 قبیلوں کے 60 جوان تلواریں لے کے باہر کھڑے ہوئے، اور حضور پاک جب تشریف لے گئے اپنے گھر مبارک سے تو باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ تو پھر اللہ کی شان ہے نا کہ اللہ پاک نے آپ کو معجزہ عطا فرمایا کہ حضور پاک نے اپنے ہاتھ میں مٹی لی اور اس پہ پڑا اور شاہت الوجوہ کر کے پھینکا۔ اللہ نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اور وہ مٹی سب کی آنکھوں میں پڑی جا، وہ تو ہر طرف گڑے ہیں نا، کمرے کے گھیرے ہوئے ہیں، آپ نے ایک طرف پھینک، اللہ نے فرمایا صرف پھینکی آپ نے، پہنچائی تو ہم نے ہے، اور سب کے چہروں پہ مٹی پڑی، تو اب اندر جو ہے وہ تو امن میں ہے، اس لیے کھڑے رہے۔ وہ تو عین صبح کے وقت ہو گیا، صبح کے ٹائم دیکھا، غور کر رہے ہیں، ابھی حضور سوئے ہوئے ہیں، ابھی حضور سوئے ہوئے ہیں، ابھی حضور سوئے ہوئے ہیں۔ وہ تو نماز کا جب وقت ہوا حضرت علی نے کپڑا اتارا، اٹھے دیکھو اور کہا وہ تو علی سو رہے ہیں، وہی نبی تو نہیں ہے۔ تو مانا یہ ہے کہ اندر تو خطرہ ہی نہیں تھا، خطرہ تو باہر تھا، اور جہاں خطرے کا مقام ہے وہاں صدیق ہے۔ اسی لیے ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ابو بکر جب حضور کے ساتھ چلتے تھے نا تو کبھی تو ادھر سے آ جائیں، پھر دوڑ کے ادھر سے آ جائیں، پھر کبھی دوڑ کے آگے ہو جائیں، پھر کبھی دوڑ کے پیچھے ہو جائیں۔ تو حضور نے فرمایا ماذا تفعل یا ابا بکر، یہ کیا خیال کرتے ہو؟
کہنے لگا حضور خیال ہوتا ہے کہ میں تو دائیں طرف سے چل رہا ہوں، پتہ نہیں دشمن بائیں سے تیر مار لے، تو میں جلدی سے ادھر آ جاتا ہوں کہ وہ تیر مجھے لگے، میرے بدری تک نہ آئے۔ پھر میں کہتا ہوں پتہ نہیں دشمن ادھر بیٹھا ہو، پھر بھاگ کے ادھر آئے، پھر کہتا ہوں پتہ نہیں آگے چھپا وہ، پھر بھاگ کے آگے جاتا ہوں۔ میں تو اسی لیے بھاگ رہا ہوں کہ میرے بدری کے پاؤں میں کانٹا بھی نہ لگے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مقام جو اگر ملا ہے تو پھر یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو ملا۔ اور خدا کی شان دیکھیں، حضرت صدیق فرماتے ہیں کہ ہم نے آپس میں فیصلہ یہ کر لیا، حضور پاک نے فرما دیا تھا کہ ابو بکر بات سنو، کٹھے نہیں چلنا۔ یاد رکھو یہ اسباب پہ عمل کرنا بھی اللہ کا حکم ہے، ورنہ اللہ پاک ایک رات میں اپنے نبی پاک کو معراج کرا سکتے ہیں تو مدینے بھیجنا کون سا مشکل تھا بھائی؟ مدینہ منورہ تو اتنا قریب کھڑا ہے تو مسجد اقصی بر آسمان۔ یہ اخذ اسباب بھی تعلیم ہے کہ اسباب پہ عمل کرو، توکل اللہ کی ذات پہ کرو۔ جیسے بزرگوں نے کہا ہے نا کہ اپنے اونٹ کا گھٹنا بھی باندھ دو اور پھر اللہ پہ توکل کرو، یہ نہیں کہ اونٹ کو چھوڑ دو اور کہو جی میں بڑا متوکل اللہ ہوں، یہ توکل نہیں ہے۔ تو اب دیکھیں جناب، حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ ابو بکر ایسا کرتے ہیں، مکے والے بڑے ہوشیار ہیں، بڑے تیز ہیں، پاؤں بڑا پہچانتے ہیں، تو اب ایک تو خیال یہ کریں گے کہ کٹھے نہیں چلیں گے، کیونکہ کٹھے چل رہے ہیں اور دشمن آ جائے تو پھر دونوں پکڑے گئے نا، تو ہم ایسا کریں گے کہ تھوڑا تھوڑا فاصلہ رکھ کے چلیں گے کہ میں آگے جا رہا ہوں اور آپ کافی پیچھے آ رہے ہیں، لیکن اتنا پیچھے کہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اتنا زیادہ بھی علیحدہ نہ ہو جائے، لیکن فرق ہوتا کہ اگر دشمن میرے آگے آ جائے تو آپ کو نہ دیکھے اور تمہارے آگے آ جائے تو مجھے نہ دیکھے۔ اور دوسرا یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ پورا پاؤں زمین پہ نہیں رکھنا، پاؤں کا اگلا حصہ رکھ لیا، کبھی یوں رکھ لیا، کبھی یوں رکھ لیا، تاکہ ان کو پورا پاؤں کا نشان نہ ملے۔ تو میں نے کہا حاضری یا رسول اللہ، تو حضرت صدیق فرماتے ہیں حضور آگے تشریف لے گئے، میں پیچھے جا رہا ہوں۔ اور کہتے خدا کی قسمت قدرت یہ ہے کہ ایک کافر نکل آیا جدھر سے اور مجھے بھی پہچان لیا اس نے، اور اس کے بعد فوراً مجھے کہتا ہے کہ ابو بکر، وہ دیکھا نا اس وقت رات کا وقت، صبح کا وقت، تہجد کا وقت ہے، اور یہ خلاف عادت مبارک، ادھر ابو بکر کیسے جا رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اچھا آپ ابو بکر ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا ایک آدمی آگے بھی مجھے جاتا ہوا معلوم ہوا ہے، وہ کون ہے؟ اب ابو بکر کہتے ہیں کہ میرے لیے قیامت کا لمحہ کہ اگر بتا دوں تو راز نبوت افشا ہوتا ہے تو دشمن ابھی اکٹھے ہو جائیں گے، سارے مکے والے دوڑ کے آ جائیں گے، اور اگر نہ بتاؤں بات غلط کہوں تو پھر بھی ابو بکر صدیق ہے، اور صدیق کے زبان پہ کذب کیسے آئے؟ تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ میرے دماغ میں بات ڈالی، اور فوراً حضرت رجل یہدینی سواء السبیل، فرمایا وہ ایک بندہ ہے، انسان ہے جو راستہ دکھلاتا ہے۔ حضور بھی تو اللہ کے بندے ہیں نا، حضور بھی تو سید البشر ہیں، اور راستہ بھی تو دکھلا رہے ہیں نا اسلام کا، اس میں کوئی شبہ ہے؟ حضور راستہ دکھانے کے لیے تو آئے ہیں کہ ان ھذا صراطی مستقیما اهدنا الصراط المستقیم قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، تو اس لیے حضور آئے تو راستہ دکھانے کے لیے ہیں۔ تو اس وقت بھی ابو بکر صدیق کی جب عین یعنی جان عذاب میں آئی ہوئی، لیکن پھر بھی زبان پہ کذب نہیں آیا، صدق پہ کذب آئے کیسے؟ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یاد رکھو جیسے رات اور دن ایک نہیں ہو سکتے، روشنی اور ظلمت ایک نہیں ہو سکتی، اسی طرح کذب اور صدق بھی ایک نہیں ہو سکتا، یا بات صدق ہوگی یا کذب ہوگی، اور جس کو اللہ نے صدیق کہا ہو اس کی زبان پہ کذب کیسے آ سکتا؟ جس کا کام ہی صدق ہی صدق هو الذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقام عظمت جو ہے یہ بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا ہے۔ اور اسی طرح دیکھیں کہ ساتھ جانے والے کون ہیں؟ صدیق، اور بعد میں خدمت کرنے والے کون ہیں؟ حضرت صدیق کی بیٹی۔ اچھا کھانے پہنچانے والے کون ہیں؟ حضرت صدیق کی بیٹی۔ خبر پہنچانے والے کون ہیں؟ حضرت صدیق کا بیٹا۔ اور جناب آپ کے اس راز کو چھپانے کے لیے کام کرنے والے کون ہیں؟ حضرت صدیق کا غلام، کہ جب آپ کی بیٹی آپ کا بیٹا جاتے نا خبر پہنچانے کے، وہ پیچھے بکریاں لے کے چل پڑتا تاکہ ان کے پاؤں پر بکریوں کے پاؤں آ جائے اور پتہ لگے کہ کوئی کہاں گیا ہے یا نہیں گیا۔
اور دوسرا مقام صدیق دیکھیں کہ نبی کے بعد جو پہلا مرتبہ ہے صدیق کا، صرف یہ نہیں کہ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، صرف یہ نہیں کہ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، بلکہ نہ ماننے کے باوجود دشمن کے دماغ میں بھی یہی بات ہے۔ اس لیے ابو جہل اینڈ کمپنی جب ناکام ہوئی، حضور چلے گئے، وہاں حضرت علی نکلے، تو اس نے کہا فوراً دوڑو ابو بکر کے دروازے پر، نبی اپنے گھر میں نہیں تو صدیق کے گھر میں ہوگا۔ یعنی ان کے دماغ میں بھی یہ بات ہے کہ اگر اللہ کا نبی اپنے گھر میں نہیں ہے تو پھر کہاں ہوں گے؟ صدیق کے گھر میں ہوں گے۔ اور اللہ کے نبی کا علم اگر، ورنہ حضرت علی سے پوچھ رہے تھے کہ حضور کہاں ہیں؟ بات کو سمجھیں، ذرا غور کریں احادیث رسول میں، حضرت علی تو موجود ہے نا، بستر پہ اٹھ کے کھڑے ہیں سامنے، ان سے پوچھ رہے تھے کہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، لیکن ان سے نہیں پوچھتے، سیدھا ابو جہل آتا ہے اور سیدنا ابی بکر کے دروازے پہ آ کے کنڈی کھٹکھٹاتا ہے، اور باہر کون نکلتی ہے؟ بی بی اسماء بنت ابی بکر، آپ کی بچی ہے اور 7-8 سال عمر ہے بی بی اسماء کی، اور کہتا ہے کہ این ابی بکر، کہاں ہے ابی بکر؟ اور بی بی کہتی ہے اللہ اعلم، اللہ جانتے ہیں کہ اس وقت ابو بکر کہاں ہوں گے۔ دیکھو نا، صدیق کی بیٹی ہے، جھوٹ تو نہیں بولا نا، اس وقت ابو بکر کہاں ہوں گے؟ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کے انگریزوں کے دور میں جب انگریزوں کی مخالفت کا زمانہ تھا تو ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے کہ بھی وہ علماء حق کو جب گرفتار کیا جا رہا تھا، بڑی تفصیل کی بات ہے، تو اتفاق ایسا ہوا کہ انگریزوں کے پولیس جو ہے وہ ڈھونڈتے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مقام کے بجائے کسی اور مسجد میں قیام فرما تھے، تو وہ بھی آخر پولیس والے تھے اور انگریز کی پولیس والے تھے، وہ ڈھونڈتے اسی مقام پہ آ گئے جہاں حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور اتفاق ایسا ہوا کہ اس وقت وہ بدبخت آئے، ان کو بھی رپورٹ تھی نا جی کہ آپ بالکل نفل پڑھ کے مسجد کے صحن میں کھڑے ہیں اور جہاں آپ نے رہنا تھا اسی طرف جا رہے ہیں، اور سپاہیوں نے گھیر لیا۔ اچھا، خدا کی شان یہ ہے کہ کوئی پہچانتا نہیں تھا، اللہ کی شان یہ تھی کہ باہر کی پولیس آئی ہوئی تھی نا، بڑے بڑے ان لوگوں نے پورے ضلع سے اور اپنے مرکز سے اور ہیڈ کوارٹر سے اور ہر جگہ سے ٹیمیں منگوائی تھی پکڑنے کے لیے، تو جو ٹیم آئی تھی وہ جانتی نہیں تھی، ان کو پتہ یہ لگا تھا، رپورٹ یہ تھی کہ اسی مسجد میں نماز پڑھتی ہیں اور ساتھ ہی کوئی مکان ہے جہاں رہتے ہیں۔ تو اب حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے آ کے خود پوچھا کہ بھائی وہ داڑھی والے پولیس والے تھے نا، مولوی قاسم نانوتوی کا پتہ کہاں ہے؟ تو حضرت جہاں کھڑے تھے نا تھوڑا 3 قدم ہٹ کے انہوں نے کہا ابھی تو یہی تھے، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، تو وہاں سے تھوڑا سا ہٹ گئے نا بات کر، ابھی تو یہی تھے۔ تو انہوں نے کہا یار ہم لیٹ پہنچے، حضرت تو نکل گئے، تو پولیس والے واپس چلے گئے، جب وہ واپس چلے گئے تو حضرت تشریف لے گئے۔ تو یہ جو بات تھی نا جی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، اس کو کہتے ہیں طور۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نظرۃ فی النجوم فقال انی سقیم، حالانکہ بظاہر تو آپ نے بھی کہا کہ کذب ہے، لیکن اللہ کے نبی تو جھوٹ سے پاک ہوتے ہیں۔ تو خیر بہرحال وہ ایک لمبی بحث ہے۔ تو اب بی بی اسماء صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ابو جہل اللہ عالم، اللہ جانتا ہے اس وقت ابو بکر کہاں ہوئے، مجھے کیا پتا۔ تو ابو جہل نے غصے میں آ کے بدبخت نے تھپڑ مارا۔ تو سب سے پہلا تھپڑ اگر کسی بچی کے منہ پہ لگا ہے تو نبی کی محبت کی قربانی میں وہ بھی ابو بکر کی بیٹی کے چہرے پہ لگا ہے، اور اس بدبخت نے اتنے زور سے مارا، مورخین نے لکھا ہے کہ دائیں طرف تھپڑ مارا تو بائیں کان کی بالی جو تھی نا وہ ٹوٹ کے دور گیا۔ اتنی پتھر، اتنی زبردست چوٹ کھانے کے بعد بھی اسماء کی زبان نہیں کھلی، اس نے کہا میں نہیں جانتی اس وقت ابو بکر کہاں ہوں۔ تو یہ مقام جو ہے وہ بھی صدیق کو ملا، تو اس لیے اللہ کو بھی یہی ان کا لقب پسند تھا، لقب صدیق اور لقب عتیق۔ اور انشاءاللہ زندگی باقی تو بات باقی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اما بعد، برادران اسلام، واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، خلفائے راشدین کی عظمت، ان کی منقبت، ان کی شان کے بارے میں یہ سلسلہ دروس اللہ کی رحمت سے جاری ہے، اور درس سابق میں ہم نے سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ افضل الامت بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ساری امت میں سب سے افضل ہیں،
یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت ہے الحمدللہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ساری امتیں جتنی پیدا فرمائی ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر یا شریعت کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا رحمت للعالمین سرکار دو جہاں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک تو یہ بات سمجھ لیں کہ ساری امتوں میں سے افضل امت جو ہے وہ امت محمد مصطفیٰ. تمام انبیاء میں سے افضل سیدنا محمد مصطفیٰ، تمام امتوں میں سے افضل امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر حضور کی امت میں سب سے افضل جماعت جو ہے وہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین. پھر اصحاب رسول اللہ میں سب سے افضل جو ہے وہ مہاجرین و انصار. پھر مہاجرین و انصار میں سب سے افضل جو ہے وہ مہاجرین ہیں. پھر ان مہاجرین میں سب سے افضل جو ہے وہ سابقون ہیں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. پھر ان سابقون میں سب سے افضل جو ہیں وہ چار ہیں جو سب سے پہلے اسلام لائے، جن میں پھر سب سے اول جو ہے وہ سیدنا ابو بکر. سیدنا ابو بکر اور بچوں میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، اور خواتین میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. تو اب ان چار میں پھر افضل جو ہے وہ سیدنا ابو بکر ہیں. تو اب اسی سے اندازہ فرما لیں کہ امتوں میں حضور کی امت افضل، پھر امت میں صحابہ افضل، صحابہ میں مہاجرین افضل، مہاجرین میں سابقین افضل، اور سابقین میں سب سے پہلے صدیق افضل رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. اسی طرح آپ اندازہ فرما لیں کہ جیسے ایک بزرگ نے بطور مثال ہمیں سمجھایا کہ ایک آدمی آتا ہے، وہ اعلان کرتا ہے محلے میں کہ جی میں کلی کرنے والا ہوں. برتنوں کو جو کلی کرتے، اب تو خیر دور بھی تبدیل ہو گئے، برتن بھی تبدیل ہو گئے. پرانے دور میں ہر آدمی اپنے برتن جو ہے سال میں ایک دفعہ دو دفعہ کلی کرا لیتے تھے کہ صاف بھی ہو جاتے تھے اور وہ برے اثرات سے بھی محفوظ ہو جاتے تھے. تو اب آدمی آتا ہے اور ہر آدمی سوچ رہا ہے کہ یہ بندہ ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، اللہ جانے اس کو کلی کرنا بھی آتا ہے کہ نہیں آتا. لیکن بہرحال ایک آدمی ہمت کر کے ایک برتن جو ہے اس کی خدمت میں پیش کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے دیکھیں جی آپ پہلی دفعہ آئے ہیں اور ہم بھی آپ کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، بہرحال میں آپ کو اپنا برتن پیش کرتا ہوں، آپ اس کو کلی کریں اور اس کی کلی دیکھنے کے بعد ہی پھر آپ کی دکان چمکے گی. تو اب وہ اپنا پورا زور اسی پہ لگا دیتا ہے کہ بھئی یہ میرا ماڈل ہے، میرا نمونہ ہے، اسی کو دیکھ کے تو باقی محلے والے آئیں گے. تو جب وہ برتن اچھی طرح کلی کر کے دیکھتا ہے اور سب محلے والوں کی اس پہ نظر جاتی ہے تو کہتے ہیں واہ واہ بھی کمال ہو گیا، یہ تو ایسا برتن تو پہلے بھی کسی نے کلی نہیں کیا ہے. تو اب ساری بھاگ کے آ رہے ہیں، برتن لا رہے ہیں اور اس کا کام ہو رہا ہے. تو اسی طرح ایمان کے دل کی کلی کرنے کے لیے، اس کی زنگ شرک و کفر کی اتارنے کے لیے، اس میں نور ایمان داخل کرنے کے لیے جب سب سے پہلے نبوت کا اعلان میرے مدنی پاک نے کیا ہے تو اپنے دل کا برتن اول پیش کرنے والا صدیق. تو پھر حضور نے کیسے مانجا ہوگا کہ پھر حضور نے بھی اس کو ایسا صاف کیا نا جی، ایسا منقع کیا، مزکا بنایا، مصفا بنایا، محلہ بنایا، اور پھر صرف اس کو صاف نہیں کیا، مزکا نہیں، بلکہ آگے امت کے لیے مزکی بن گئے. تو یہ مقام بھی اگر ملا ہے تو سیدنا ابو بکر. اور اسی طرح آپ کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں کہ حضور کے صحابہ میں جو عشرہ مبشرہ ہیں، یعنی جن 10 لوگوں کو حضور نے جنت کی بشارت دی ہے،
اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ جن کو حضور کہتے ہیں کہ یہ جنتی ہیں، ویسے تو سارے صحابہ جنتی ہیں، لیکن یہ بڑا اعزاز ہے نا کہ اللہ کا نبی اللہ کی خبر دینے کے بعد ان کو کہے کہ تم جنتی ہو۔ آپ حیران ہوں گے، آپ غور کریں اور کتابیں اٹھا کے دیکھیں کہ ان عشرہ مبشرہ میں جن 10 کو میرے محبوب نے جنت کی بشارت دی ہے، ان میں سے 5 جو ہیں وہ ابو بکر کے ہاتھ پہ اسلام لائے۔ یعنی اندازہ فرمائیں کتنا بڑا اعزاز ہے ابو بکر کا کہ عشرہ مبشرہ میں 5 جو ہیں، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد اور حضرت عبد الرحمن بن عوف، یہ 5 عشرہ مبشرہ میں جو ہیں، یہ نہیں کہ آپ کے ہاتھ پہ اسلام لائے، یعنی جیسے حضور کے ہاتھ پہ پہلے صدیق اسلام لایا اور ابو بکر فی الجنہ کا خطاب پایا، تو اللہ نے صدیق کو بھی وہ مرتبہ دیا کہ جو صدیق کے ہاتھ پہ اسلام لایا وہ بھی جنت کی مرتبے میں آ گیا، بشارت میں آ گیا۔ اتنا بڑا مقام جو ہے اور کسی صحابی کو نہیں ملا کہ اس کے ہاتھ پہ اسلام لانے والے 5 مبشرین بالجنہ ہوں۔ اور 5 پتہ ہے کون؟ حضرت عثمان صاحب الحیا، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت سعد اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ تو یہ مقام بھی سیدنا ابو بکر کو ملا۔ اور اسی طرح دیکھیں نا، اللہ نے فضیلت تو ہر چیز کو دی ہے نا۔ جیسے یاد رکھیں کہ زمانے میں میرے محبوب کا زمانہ افضل ہے، اسی طرح آپ دیکھیں تو اللہ نے تاروں میں چاند افضل بنا دیا، اللہ نے ہفتے میں جمعہ کو افضل بنا دیا، اللہ نے سال میں یوم عرفہ کو افضل بنا دیا، اللہ نے راتوں میں لیلۃ القدر کو افضل بنا دیا، اللہ تبارک و تعالی نے تمام امتوں میں صحابہ کو افضل بنا دیا، اور حضور کے سارے صحابہ میں پھر صدیق کو افضل بنا دیا رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ اور اللہ کی شان دیکھیں کہ یہ خداوند قدوس کا نظام ہے کہ خلفاء راشدین سب کہہ دیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، کتنی بڑی شان ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ دیکھیں نا جی میرا بھائی، آپ غور فرمائیں کہ پیغمبر تو سارے شان والے، رسول سارے شان والے، ہمارا ایمان ہے، کتابیں اللہ کی ساری شان والی، ملائکہ سارے شان والے، لیکن ذرا غور کریں، یہ اللہ کی تقسیم دیکھیں، اللہ کی تقسیم کو بھلا کوئی روک سکتا ہے؟ کبھی پھونکو سے بھی چراغ بجھائے جا سکتے؟ آپ غور کر کے دیکھیں ذرا کہ اس فرشتوں کا کتنی تعداد ہے، کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کا قرآن ہے کہ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، میرا محبوب اللہ کا جو لشکر ہے فرشتوں کا، اس کا عدد کوئی نہیں جانتا مگر اللہ۔ لیکن ان میں فضیلت کس کو ملی؟ 4۔ اللہ کے ملائکہ بے شمار ہیں، لیکن فضیلت کس کو ملی؟ 4 کو، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، اور 5ویں کا تو کسی کو نام بھی نہیں آتا۔ یعنی جہاں کتابیں آپ کو کھولیں گے یہی آپ کو 4 نام ملیں گے۔ قرآن میں جبرائیل و میکائیل، اور کہیں ملک الموت آ گیا، اسی طریقے سے اسرافیل آ گیا۔ تو اللہ نے اتنے کروڑہا در کروڑہا فرشتے جو ہیں ان میں فضیلت بخشی، تو 4 فرشتوں کو اللہ نے 123 کتابیں اتاری، لیکن فضیلت ملی تو 4 کو بھی نہیں۔ کہ آج پوری امت، پوری دنیا کی کتابیں کنگھال ڈالیں، آپ بڑے سے بڑا تیر ماریں گے، کیا نام نظر آئیں گے؟ تورات، انجیل، زبور، قرآن، اور آپ کو کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ تو اللہ نے ان کتابوں میں اللہ کی اتاری ہوئی کتابیں، ہمارا ایمان ہے ساری افضل، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، لیکن اللہ نے جو شہرت بخشی وہ ان 4 کو بخشی، اور کسی کو نہیں مل سکی۔ اچھا، اسی طرح خدا کی قدرت دیکھیں، اللہ نے کتنے پہاڑ پیدا کیے ہیں، لیکن پہاڑوں میں بھی شہرت ملی تو 4 کو ملی۔ اب یہ اللہ کا نظام ہے، کوئی بندوں کا نظام تو ہے ہی نہیں نا، کہ پہاڑوں میں بھی 4 پہاڑ، ایک طور سینا جہاں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے کلام فرمایا، اسی طرح جبل احد
جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا محبوب فرمایا کہ ھذا جبل یحبنا ونحبہ، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے پہاڑ کی۔ اسی طرح علماء نے فرمایا کہ دیکھیں کہ غار حرا ہے اور غار ثور، کہ جن کا ذکر جو ہے قیامت تک زندہ رہے گا، وہاں قرآن اترا، یہاں میرا مدنی محمد مصطفیٰ اترے، وہاں اللہ کی وحی اتری نبی پر، اور یہاں غار والی رات جو ہے ہجرت والی رات میرا مدنی اترا ہے۔ تو ان 4 پہاڑوں کو جو اللہ نے مقام بخشا ہے وہ کسی کو نہیں ہوا۔ اب یہ اللہ کا نظام۔ اچھا دنیا میں دریا اور نہریں کتنی ہوں گی؟ صرف آپ بنگلہ دیش کی نہریں دریا گرنے شروع کریں تو تھک جائیں، جدھر جاؤ دریا ہے، انڈونیشیا میں جدھر جاؤ دریا ہے، پانی ہی پانی ہے، جزائر ہی جزائر ہے۔ اسی طرح اور بھی دنیا کے ملک ہیں جہاں دریا ہے، بہت ماشاء اللہ پانی۔ ہم نے تو جو دیکھا ہے اس کی بات کرتے ہیں نا، کہ جو ہمیں ہمارے سامنے آئے ہیں۔ تو اب لیکن جو شہرت ملی 4 نہروں کو، سیحان، جیحان، دجلہ، فرات، 5ویں نہر کا مجھے نام بتایا۔ ساری کتابیں ڈھونڈ ڈالیں، ان 4 کو اللہ نے عزت دی ہے، سیحان، جیحان، دجلہ و فرات۔ اب جناب ذرا غور کریں کہ اللہ کے نبی کے صحابہ تو سارے شان والے، لیکن ان صحابہ میں سے پھر اللہ نے جو عزت بخشی وہ 4 کو بھی دی ہے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی۔ جو ان کو ملی رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ کسی کو نہیں ملی۔ اچھا اور آگے جائیں کہ ان کے بعد اللہ نے ائمہ فقہ میں سے جو شہرت 4 ائمہ کو بخشی ہے، پھر کائنات میں کسی 5ویں کو نہیں ملی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے فحول العلماء لوگ پیدا ہوئے، لیکن ان 4 سے اپنے آپ کو باہر نہ نکال سکے۔ ایک ہوتی ہے میرا بھائی کہنے کی باتیں، ایک ہوتی ہے حقائق، واقعہ، یعنی جو جس چیز کا اب میرے سامنے مثلا قرآن شریف رکھا ہے، اس کا کیا انکار ہو سکتا ہے؟ ایک واقعہ ہے، حقیقت ہے، حقیقت ثابتہ ہے، اس کا کیسے انکار کریں؟ آپ دیکھ لیں کہ بڑے بڑے محدث پیدا ہوئے، بڑے بڑے مؤرخ پیدا ہوئے، بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، بڑے بڑے علامہ، فہامہ، بڑے بڑے فحول العلماء پیدا ہوئے ہیں، لیکن اب دیکھو امام ابو یوسف کو دیکھیں، وہ خود کوئی چھوٹا آدمی ہے، امام محمد کو دیکھیں، امام ظفر کو دیکھیں، کتنے بڑے لوگ ہیں، امام نووی کو دیکھیں، بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں، لیکن کوئی آدمی ائمہ 4 سے باہر نہ جا سکا۔ آپ کوئی کتاب کھول لیں، تفسیر کی کتاب کھول لیں، آپ کوئی حدیث کی شرح مبارک کھول لیں، آپ کوئی کسی یعنی بڑے سے بڑی علمی کتاب کو کھول لیں، مثلا تفسیر ابن کثیر تو چلو مکے میں عام ملتی ہے، آپ وہ تو آپ انشاءاللہ دیکھ بھی سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں اللہ کی نعمت سے۔ آپ دیکھیں گے کہ حالانکہ ابن کثیر خود بہت بڑا محدث ہے، ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کوئی چھوٹا آدمی نہیں ہے، خود بہت بڑا مفسر قرآن ہے، اور جس کی تفسیر کو اللہ نے یہ رنگ دیا ہے کہ پورے عالم میں پڑھی جاتی ہے۔ حنفیوں کا مدرسہ ہو تو ابن کثیر پڑھی جاتی ہے، مالکیوں کا مدرسہ ہو ابن کثیر پڑھی جاتی ہے، حنبلیوں کا مدرسہ ہو ابن کثیر پڑھی جاتی ہے۔ یہ قبول اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ اللہ جس کی کتاب میں، جس کی کلام میں قبول فرما لے تو پھر مچھیوں کے دل میں بھی محبت ڈال دیتے ہیں، بندے تو بندے رہ گئے نا۔ آپ دیکھیں اتنا بڑا آدمی، اچھا مفسر قرآن ہے، محدث ہے، پھر سب سے اپنے دور کے عظیم مورخ ہے، تاریخ میں بھی ابن کثیر کا ایک مقام ہے، لیکن جب کوئی مسئلہ لکھے گا تو کہے گا کہ ہاں امام شافعی رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں، اور اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ پھر اللہ نے ان کو کیسا مقام بخشا۔ تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں، ورنہ یہ تو نہیں ہے نا کہ بعد میں علماء پیدا نہیں ہوئے ہوں گے، بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، لیکن ان سب نے یا تو وہاں فقہ حنفی تھی تو انہوں نے کہا جی یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا
فقہ کے مسئلے کے اندر یہ تحقیق ہے. یا فقہ شافعی تھی یا مالکیہ تھے یا حنابلہ تھے رحمت اللہ علیہم اجمعین، اللہ ان سب پہ کروڑ رحمتیں فرمائے. لیکن جیسے یعنی محمد مدنی کے یاروں میں اللہ نے 4 کو شہرت بخشی ہے، پھر اسی طرح اللہ نے ائمہ فقہا میں بھی 4 کو شہرت بخشی ہے، 5ویں کو وہ مقام نہیں مل سکا. آپ حضور کے صحابہ کی 4 کی تعریف کریں تو کسی کی توہین ہوگی؟ ہاں، ایمان تو ہمارا سب پر ہے. لیکن جو عزت و عظمت خلفائے راشدین کو ملی ہے، ابو بکر عمر عثمان و علی کو ملی ہے، یعنی آج آپ دیہاتوں میں چلے جائیں نا جی، چھوٹی چھوٹی دیہاتوں میں تو لکھا ہوگا اللہ محمد ابو بکر عمر عثمان علی. یہ اللہ کی شان ہے، اللہ نے دلوں میں ڈالا ہے. جیسے آپ کے حیدرآباد میں نے پہلے بھی ایک دفعہ تقریب میں آپ کو بتایا تھا کہ وہاں جو 4 مینار ہے اور مکہ منزل ہے اور مدینہ منزل ہے، تو اسی سے میں نے میرے ذہن میں آیا تھا جو بات کی، اور پھر وہاں کے الحمدللہ اخبارات نے بھی اسے بڑی اہمیت دی، اللہ انہیں جزائے خیر دے. میں نے کہا اصل بات یہ تھی کہ نظام یہ بتانا چاہتے تھے لوگوں کو کہ میرا عقیدہ کیا ہے، بتانا یہ چاہتے تھے کہ میرا تعلق جو ہے وہ مکہ مدینے سے ہے، ابو بکر عمر عثمان علی سے ہے، ورنہ 4 مینار بنانے کے بجائے 3 بنا دیتے، 5 بنا دیتے. 4 کیوں بنائے؟ کوئی بات تو ہوگی آخر. اسی طرح آپ دیکھیں کہ آج بھی مسجدوں میں یا 1 مینار ہوگا جو توحید کی علامت ہے، یا 4 ہوں گے جو ابو بکر عمر عثمان علی کے ماننے کی علامت ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ مسجد اہل سنت والجماعت کی ہے. یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، اس کو کون بدل سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں. آج نعوذ باللہ ہم کسی کی توہین، کسی کی شان میں کمی کر کے شان نہیں گھٹا سکتے. ہاں، یہ ضرور ہوتا ہے کہ ہماری اپنی عاقبت خراب ہو جائے. اچھا، اسی طرح تھوڑا سا غور کریں پھر اللہ تبارک و تعالی نے جیسے کہ 4 ملائکہ میں، فرشتوں میں 4 افضل، پھر 4 میں سب سے زیادہ شان ایک کو ملی جبرائیل، پھر وہ میکائیل کو بھی نہیں ملی کہ تمام انبیاء تک وحی لانے والے کون ہیں؟ جبرائیل. یعنی غور کریں کہ اللہ کے فیصلے ہیں میرے عزیز. ہم مانتے ہیں کہ میرا اللہ جو چاہتے ہیں، اور اللہ کے ہر امر میں حکمت ہے. ملائکہ میں ان 4 میں سے پھر ایک کو شہرت ملی، ابو بکر. 4 پہاڑوں میں سے پھر ایک پہاڑ کو لوگوں نے یاد رکھا، جبل احد. اور اسی طریقے سے دیکھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 صحابہ میں سے پھر ابو بکر کو جو مقام ملا، اور 4 ائمہ میں امام ابو حنیفہ کو جو مقام ملا وہ کسی کو نہیں. یہ اللہ کی شان، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی پتہ بھی نہیں ہلتا ہے، ورنہ ہم احترام سب کا کریں گے اور کسی کی شان میں قطعی طور پر اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ صحابہ کے بارے میں، ائمہ محدثین کے بارے میں، ائمہ مجتہدین کے بارے میں، ائمہ فقہا کے بارے میں، اولیاء اللہ کے بارے میں یا علماء کے بارے میں برائی کا کرنا تو بڑی بات ہے، سوچنا بھی اپنی عاقبت خراب کرنے کے برابر ہوتا. اللہ محفوظ رکھے اور اللہ ہم سب کو سب کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اب اسی طرح دیکھیں جی کہ یہ شان ہے. جیسے علماء نے فرمایا کہ ستاروں میں چاند افضل ہے، اسی طرح دنوں میں، ہفتے میں جمعہ افضل ہے، اور سال میں عرفہ افضل ہے، راتوں میں لیلۃ القدر افضل ہے، مہینوں میں رمضان افضل ہے، امت میں حضور کی امت افضل ہے، پھر امت میں صحابہ افضل ہے، اور سب میں پھر صدیق افضل رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. اور اسی ضمن میں الحمدللہ، اور یہ بات صرف ہم نہیں کہتے بلکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی جب پوچھا گیا تو آپ نے بھی یہی فرمایا کہ خیر الامت بعد نبیہا ابو بکر، کہ اللہ کے نبی کی امت میں نبی کے بعد اگر کوئی افضل ہے تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. اور سابقہ درس میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے دیکھیں کہ لیلۃ الہجرہ جو ہے، ایک لیلۃ المعراج تھی اور ایک لیلۃ الہجرہ، جس پہ ہمارا درس الحمدللہ چل رہا تھا اور جس پہ ختم ہوا تھا. اب ان دونوں راتوں کو سامنے رکھیں.
معراج والی رات حضور پاک کی جسد مبارک کی جو امانت ہے وہ کس کے سپرد ہوئی؟ جبریل کے. کیوں؟ سب سے بڑا امین اللہ کے فرشتوں میں جس کا خاص لقب آیا امین. نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. اللہ پاک نے فرمایا میرا محبوب یہ وہ روح جو امانت والا ہے بولے کہ قرآن اترا تیرے دل مبارک پہ. اسی طرح جبریل امین کا آیا کہ اللہ کے نبی کو کس نے پڑھایا؟ فرمایا ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. ایمان سے کہیں جبریل فرشتے تو سارے معصوم ہیں، سارے پاک ہیں، لیکن جو سب سے امین تھا، جو سب سے افضل تھا، اسی کو میرے مدنی کی خدمت کا موقع ملا کہ تم براق لے کے جاؤ، تم محمد مدنی کو جگاؤ، تم براق پہ سوار کرو، تم لے کے مسجد اقصی میں آؤ، تم وہاں اعلان کرو، تم وہاں محمد مدنی کو مصلی پہ کھڑاؤ، اور اس کے بعد پھر ان کو معراج کے لیے آسمانوں پہ لے کے آؤ. اللہ نے سب سے افضل پر شرف جو ہے ملائکہ میں جبریل کو بخشا، اور ہجرت کی رات یہ شرف جو ہے صدیق کو بخشا. تو جیسے وہاں جبریل سارے ملائکہ میں نمبر لے گیا، یہاں صدیق سارے صحابہ میں نمبر لے گیا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اور اب اس پہ غور کریں. حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ کیا عجیب بات کہتے تھے. فرماتے تھے کہ بھائی کتابوں میں لکھا ہے، حالانکہ صحیح احادیث مبارک میں تو سدرۃ المنتہا تک کا ذکر آتا ہے، لیکن بعض روایات میں یہ بھی ذکر آتا ہے کہ اللہ نے پھر اپنے نبی کو اور بھی ملکوتات السماوات والارض کی سیر کرائی اور جبریل رک گئے. تو شاہ جی فرماتے تھے کہ جبریل کیا. اصل میں بات یہ ہوئی تھی کہ ختم نبوت کے مسئلے پر جب سب جماعتوں کا اتفاق ہوا تھا، تو جو اس زمانے میں چونکہ جب ختم نبوت کا مسئلہ مشترک تھا تو تمام علماء دیوبند، چونکہ اللہ نے ختم نبوت کا اعزاز جو ہے وہ صحرا جو ہے وہ بھی علماء دیوبند کو اللہ نے نصیب کیا تھا. اسی لیے شورش کاشمیری نے ایک بڑی عجیب بات کی تھی، اللہ اس کی قبر پہ رحمت کرے. اس نے کہا کہ ختم نبوت کی تحریک جو چلی تھی الف سے، علامہ انور شاہ کشمیری کے الف سے چلی تھی اور بنوری کی یا پہ آ کے ختم ہو. آخری مجلس عمل کے سربراہ حضرت یوسف بنوری تھے نا، تو بنوری کے آخر میں یا آتی ہے، تو انور شاہ کے اول میں الف آتا ہے. ابتدا الف سے ہوئی تھی اور انتہا یا پہ ہو گئی. اور یہ سارا شرف اور اعزاز جو تھا اللہ نے علماء دیوبند کو نصیب فرمایا. باقی علماء نے بھی کام کیا، اللہ سب کی محنت قبول کرے. ہمیں تو کسی سے اعتراض نہیں ہوتا الحمدللہ. اچھا خدا کی شان ہے کہ ختم نبوت کے مسئلے میں بریلوی حضرات بھی اکٹھے ہوتے تھے، شیعہ بھی اکٹھے ہوتے تھے، کیونکہ ختم نبوت کا عقیدہ تو سب کے نزدیک متفق علیہ عقیدہ تھا نا جی. اس لیے اس زمانے میں یعنی پرانے دور میں بڑے بڑے جو ان کے علماء تھے، عبدالحامد بدایونی تھے، اسی طرح بعد میں پھر صاحبزادہ فیض الحسن آئے، اور بھی بزرگ ہوں گے جن کا نام مجھے نہیں آتا جو میں نے سنا، کچھ نورانی حضرات میں سے تھے. اچھا مفتی صاحب کے دور میں خود نورانی صاحب تھے. تو اسی طرح اور اس کا شمسی شیعہ میں سے تھا، اور بھی بڑے بڑے لوگ تھے، سب متفق تھے. تو ایک آدمی نے پوچھ لیا، بعد میں کوئی جھگڑا ہو گیا تو نورانی صاحب یا پتہ نہیں ان کی جماعت کا کوئی بندہ شاہ جی کو چھوڑ گیا. تو شاہ جی سے کسی نے پوچھا کہ جناب ختم نبوت پہ آپ لوگ بڑے کٹھے تھے لیکن وہ نورانی پارٹی کیوں چھوڑ گئی؟ انہوں نے کہا یار یہ نوری ہمیشہ بے وفا ہوتے ہیں، میرے نانے کو بھی جبریل چھوڑ گیا تھا تو یہ ہمیں چھوڑ گیا، کوئی نئی بات تو نہیں کی. انہوں نے فرمایا کوئی نئی بات تو انہوں نے بھی نہیں کی، نوری ویسے چھوڑ دیتے ہیں. انہوں نے کہا ان میں اکثر وفا ہوتی نہیں. اسی پہ علامہ قریشی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے، وہ فرماتے تھے کہ جبریل نے تو ایک مقام پہ چھوڑ دیا لیکن صدیق نے قبر تک بھی ساتھ نہیں چھوڑا. یہ مقام پھر صدیق کو ملا. وہ تو ایک حد پہ پہنچ گئے نا، لیکن ابو بکر نے نہ غار میں ساتھ چھوڑا اور نہ مزار میں ساتھ چھوڑا. اور میرے مدنی نے بھی کیسے ساتھ نبھایا، فرمایا انت صاحبی فی الغار وعلی الحوض، غار میں بھی تم میرا ساتھی ہے اور حوض پر بھی تو میرے ساتھ کھڑا. یہ مقام بھی اگر ملا ہے تو سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا اور کسی کو نہیں.
اور اسی طرح اگر آپ عظمت صدیق کا اندازہ لگائیں اور لیلۃ المعراج اور لیلۃ الہجرت کو سامنے رکھیں تو دونوں میں ذرا فرق ملاحظہ فرمائیں کہ وہاں جبریل آتا ہے میرے مدنی کو جگانے کے لیے، اور ہجرت والی رات میرا مدنی آتا ہے ابو بکر صدیق کے دروازے پہ بلانے کے لیے۔ یعنی تھوڑا مقام کا اندازہ کریں، جبریل حضور کے دروازے پہ آ رہا ہے اور حضور صدیق کے دروازے پہ آ رہا ہے، اور اس کے بعد جبریل نے حضور کے لیے براق پیش کی، لیکن ابو بکر نے تو اپنی جان پیش کی۔ معراج میں حضور براق پہ سوار ہو کے گئے، ہجرت والی رات حضور ابو بکر کے کندھے پہ سوار ہو۔ اور آج آپ تو مکے میں رہتے ہیں نا میرے بھائی، اگر یہ تقریر میں کسی اور ملک میں کروں تو ہو سکتا ہے ان کو بات سمجھ آئے نہ آئے، لیکن آپ تو مکے میں رہتے ہیں نا، ایک دن تو ہمت کر کے ذرا غار ثور پہ چڑھیں اور اس کے بعد پھر میرے صدیق کے ایمان کو اور شجاعت کا دل میں تصور لائیں کہ ثقل نبوت کا ہو، بوجھ نبوت کا ہو، اور کندھے پہ اٹھا کے جوان غار پہ چڑھ جائے۔ اسی لیے ایک آدمی نے جس کے دل میں سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بغض تھا، کیونکہ یہ فتنہ جو ہے وہ تو سیدنا عثمان کے زمانے سے شروع ہو گیا، اللہ تبارک و تعالی ہر فتنے سے محفوظ فرمائے، تو اس دور میں سے ہی اللہ تبارک و تعالی رحمت کرائے کہ یہودیوں نے اپنا فتنے کا بیج جو تھا وہ ڈال دیا تھا۔ تو سب سے پہلے یہ چلتے 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 تو ایک آدمی آیا اور اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یا علی، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑا عالم کون ہے صحابہ میں؟ کیونکہ اس کا اپنا عقیدہ یہ تھا کہ بھئی سب سے بڑا عالم تو حضرت علی ہے، کیونکہ ایک روایت ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، وہ یہ روایت صحت کے درجے پہ نہیں پہنچی۔ یا بعض علماء نے کہا اگر صحت کے دروازے پہ پہنچ بھی جائے تو علی باب من ابوابہا، یہ تو ضروری نہیں ہوتا کہ ایک ہی دروازہ ہوتا ہے شہر کا، تو حضرت علی بھی دروازہ ہو، اس میں کوئی شک ہے؟ ہمیں حضرت علی کے شان سے کیا گلا ہے؟ حضور نے فرمایا اقضاکم علی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ یہ مجھ سے جو پوچھنے آیا ہے بطور خاص، معلوم ہوتا ہے کہ اس کے دل میں سیدنا ابو بکر کے لیے کچھ میل ہے۔ تو جب اس نے پوچھا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے تو حضرت علی نے فرمایا کہ ابو بکر۔ وہ بڑا کچا ہوا، اس نے کہا جی حضرت ابو بکر، انہوں نے تو بہت تھوڑی سی روایتیں کی حدیث مبارک میں، تو کچھ روایت قلیل الروایہ ہیں وہ، تو وہ بڑے عالم کیسے ہو گئے؟ تو حضرت علی بھی تو سمجھتے تھے نا، تو آپ نے فرمایا کہ حضور کی یہ حدیث کا تمہیں پتہ ہے کہ اگر امام بنانے کا وقت آئے اور بہت سارے مولوی کھڑے ہوں، قاری کھڑے ہوں، علماء کھڑے ہوں، تو ہم کیا دیکھیں گے کہ فَلْيَؤُمُّكُمْ أَقْرَأُكُمْ فَلْيَؤُمُّكُمْ أَعْلَمُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، کہ نماز وہ پڑھائے جو بڑا قاری ہو، جو بڑا عالم ہو۔ تو اگر حضرت ابو بکر بڑے عالم نہ ہوتے تو حضور اپنے مصلی پہ کھڑا کرتے؟ تو اگر صرف احادیث کی روایت کرنے کا نام ہی اگر علم ہوتا تو حضرت ابو ہریرہ کو بلا کے مصلی پہ کھڑا کرتے، لیکن حضور نے حضرت ابو بکر کو کیوں کھڑا کیا؟ بڑا عالم کیوں تھا کہ اس میں فقہ تھی، اس میں سمجھ تھی کہ جب الیوم اکملت لکم دینکم آیت اتری، جب اذا جاء نصر اللہ کی صورت اتری، سارے صحابہ خوشیاں منا رہے ہیں، ابو بکر رو رہے ہیں۔ صحابہ نے آ کے پوچھا ابو بکر عجیب بات ہے، اللہ نے دین مکمل کر دیا، نعمت تمام کر دی، مدد آ گئی، فتح آ گئی، خوش ہونے کا موقع ہے۔ فرمایا جو اللہ نے مجھے تفقہ نصیب فرمایا ہے، جو اللہ نے مجھے سمجھ نصیب فرمائی ہے قرآن کی، وہاں تمہارا علم نہیں پہنچا۔ اس میں اشارہ ہے کہ اب حضور کی وفات کے دن قریب آ گئے، حضور کے فراق کے دن آ گئے، حضور ہم سے جدا ہونے والے ہیں، میں تو حضور کے فراق کو رو رہا ہوں۔ انہوں نے کہا عجیب بات ہے، اس میں فراق؟ انہوں نے کہا جس کام کے لیے کوئی آتا ہے جب کام مکمل ہو جائے تو پھر چلا جاتا ہے، تو اللہ کے نبی جس دین کے لیے آئے دین تو پورا ہو۔ اللہ کے نبی آئے اسلام پھیلانے کے لیے، اسلام تو پھیل گیا، مدد آ گئی، مکہ فتح ہو گیا، فوجوں کی فوجیں اسلام میں آ رہی ہیں، تو اب حضور کی کیا ضرورت؟
تو مانا ہے کہ اب حضور کے جانے کے دن آ گئے. تو یہ علم ابو بکر کو تھا جو اور صحابہ کو نہ ملا, یا پھر حضرت عباس رضی اللہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی نصیب ہوا. تو عالمکم بکتاب اللہ ابو بکر ہوئے. تو وہ چپ ہو گیا. اس نے کہا ابھی یہاں تو کوئی بات نہ بن سکی. میں حضرت ابو بکر کے بارے میں چاہتا تھا کہ کوئی بات حضرت علی فرمائیں گے, حضرت علی نے تو ان کو اور بڑھا دیا, اور شان بڑھا دی. اچھا, خدا کی قدرت یہ ہے کہ یہ شرائط جو ہے نا ہمارے اہل سنت والجماعت کی جیسے کتابوں میں ہیں, اسی طرح اہل تشیع کی کتابوں میں بھی ہے. ملا یحضر الفقیہ میں بھی باقاعدہ, یہ ان کی بڑی معروف کتاب ہے ملا یحضر الفقیہ, اس کے اندر بھی باقاعدہ ان نے یہ شرائط لکھے ہیں کہ عالم کون بنے گا. انہوں نے کہا فلی امکم اقرؤکم, اگر انہوں نے کہا کہ دونوں قاری ہوں تو فلی امکم اعلمکم, اگر دونوں عالم بھی ہیں قاری بھی ہیں تو اب کس کو امام بنائیں. فرمایا فلی امکم اسنکم, جو بڑا بزرگ ہو عمر میں زیادہ اس کو امام بنائیں. اچھا, خدا کی شان ہے دونوں قاری بھی ہیں, دونوں بوڑھے بھی ہیں, دونوں عالم بھی ہیں, تو کیا کریں. انہوں نے کہا احسنکم وجہن, پھر اس کو امام بناؤ جس کا چہرہ اچھا ہو. یہ ان کی کتابوں میں بھی وہ شرائط موجود ہیں جو اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں. تو اب مانا یہ ہوا کہ آخر ابو بکر میں یہ صفات تھی تو حضور نے فرمایا کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس. اور اسی طرح حضرت لکھنوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے, حضرت مولانا عبد الشکور لکھنوی رحمت اللہ علیہ اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں فرمائے, وہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو کہ جب حضور کو اللہ نے حکم دیا تو حضور نے ابو بکر کو امام بنایا, اور جب امام بنایا تو وہ جگہ جگہوں میں افضل, وہ جماعتوں میں افضل کے نماز پڑھنے والے کون ہیں, صحابہ ہیں یا اہل بیت رسول اللہ ہیں. اور ابو بکر کو نماز کی امامت کے حکم دینے والے نبیوں میں افضل. فرمایا جب حکم دینے والا بھی افضل, وہ مسجد بھی افضل, وہ مقتدی بھی افضل, تو پھر ابو بکر کی افضلیت میں کیا شبہ ہوگا کسی کو. تو اب اس نے دوسرا سوال کیا. اس نے سوچا کہ بھائی اس طرح تو کام نہیں بنتا ہے, ہم یہ سوال پوچھ لوں تاکہ اس پہ حضرت علی جواب نہیں دے سکیں گے. اس نے کہا اچھا حضرت صحابہ میں سب سے بڑا بہادر کون ہے, کیونکہ حضرت علی تو بہادری میں مشہور تھے نا, بطر من ابطال الاسلام, جیسے حضرت خالد بن الولید, حضرت اکرمہ, حضرت علی رضوان اللہ علیہم اجمعین, یہ تو بہادری میں اور شجاعت میں یعنی ضرب المثل تھے. حتیٰ کہ کبھی کبھی جنگ ہوتی نا تو مقابلہ ہوتا, مبارزہ ہوتی. حضرت علی میرے مدنی پاک کو اتنے محبوب تھے, آپ فرماتے علی ٹھہرو, تم ہر بات میں اپنے آپ کو آگے کر دیتے ہو. یعنی حضور چاہتے کہ یہ دشمن کے سامنے نہ جائے, محبت کی بات. اور حضرت علی سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کرتے رضی اللہ تعالی عنہ. تو اس نے یہ دوسرا سوال کیا بڑا سوچ کے کہ من اشجع الناس, بہادر کون ہے. حضرت علی نے دیکھا, فرمایا ابو بکر. اب وہ حیران ہو گیا. اس نے کہا حضرت ابو بکر آپ سے بھی بہادر ہے, کیونکہ اس نے کہا حضرت علی تو خوش ہوں گے نا, کیونکہ حضرت علی کی جماعت کا بن رہا ہے نا. جانتے نہیں تھے کہ حضرت علی تو اتنی محبت کرتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جتنی حضور کرتے ہیں, ان کے دلوں میں تو کوئی نقص ہے ہی نہیں, ان کے دل تو صاف ہیں. جیسے کہ کسی نے کہا تھا کہ ہیں کرنے ایک ہی مشعل کی, ہیں کرنے ایک ہی مشعل کی, ابو بکر عمر عثمان و علی, ایک ہی شمع کی محفل ہے نا. ہم مرتبہ ہیں یاران نبی, کچھ فرق نہیں ان چاروں میں. یعنی باعتبار اسلام ورنہ تو مرتبے میں ابو بکر اونچے ہیں. شاعر کا معنی یہ نہیں نعوذ باللہ کے مرتبے میں چاروں برابر ہو گئے, مرتبہ تو اسی طرح ہے جیسے ترتیب ہے. معنی اسلام میں کہ ایک آدمی ایک کو مانے اور ایک کو نہ مانے, جیسے سب نبیوں پر ہمارا ایمان ہے لیکن پھر نبیوں میں شان ہوگا. اس لیے شاعر نے اس کو اپنے انداز میں کہا کہ ہم مرتبہ ہیں یاران نبی, کچھ فرق نہیں ان چاروں میں. اور اس کے بعد اندازہ کریں اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے کہ کتنی بڑی شان ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اشجع الناس بھی ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. اس نے کہا حضرت ابو بکر آپ سے بھی بہادر. انہوں نے کہا حضرت وہ کیسے. انہوں نے کہا حضور پاک نے
کعبۃ اللہ میں بت مٹانے کے لیے مجھے حکم دیا تھا کہ علی تم بیٹھ جاؤ تو میں تمہارے اوپر کھڑے ہو کے یہ تماثیل اور یہ بت، یہ تصویریں، یہ مشرکین یہ تھے نا جی جاہل، جنہوں نے کعبے کے اندر اپنے بڑے بڑے بت بنا رکھے تھے اور پھر تصویریں بنا رکھی تھی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، بی بی مریم علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، جیسے آج ہمارے جاہل آپ نے نہیں دیکھے ماشاءاللہ ہر گھر میں پیر کا بت ہے، گاڑیوں میں پیر کی تصویر لگی ہوئی ہے ماشاءاللہ کہ وہ کہنے لگا جی اپنا ایک دفعہ سفر کر رہا تھا تو دیکھا تو سامنے ڈرائیور کے بڑی خوبصورت چوکٹے میں جناب ایک پیر کی تصویر لگی ہوئی اور اس پہ ہار ڈالے ہوئے، تو میں نے ڈرائیور سے پوچھا، میں نے کہا بھائی یہ آپ کے کوئی بزرگ ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں جی ہمارے پیر صاحب ہیں۔ تو میں نے کہا گاڑی میں کیوں تصویر لگا؟ انہوں نے کہا جی اس کی برکت سے حادثہ ہی نہیں ہوتا۔ میں نے کہا پیر صاحب خود زندہ ہے یا فوت ہو گئے؟ کہتے وہ تو فوت ہو گئے۔ میں نے کہا اپنی موت سے نہیں بچا سکے، تیری گاڑی کو کیسے بچا رہے ہیں موت سے؟ خود تو مر گئے۔ مجھے تو پتا تھا، میرے علاقے کا ہی وہ پیر تھا، مجھے پتا تھا کہ وہ مر گیا ہے۔ میں نے کہا بھی پیر صاحب زندہ ہے مر گئے؟ کہتا ہے نہیں جی وہ تو مر گئے۔ میں نے کہا جو خود مر گئے تو تیری گاڑی کو حادثے سے کیا بچائیں گے؟ بدبخت آدمی، تم نفع نقصان کا بالک کی تصویر کو سمجھ رہے، اس سے بڑا شرک اور کفر ہے، اللہ معاف کر۔ حضرت لوگوں نے انگوٹھیوں میں اپنے مرشدوں کی تصویریں سیٹ کرائی ہوئی ہیں اور جب نماز ہو اذان ہو پہلے اس کو چومیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سے بڑی خرافات آپ بتائیں دنیا میں کیا ہو؟ بہرحال جب اس نے پوچھا تو نے کہا کہ حضور پاک نے فرمایا تھا کہ علی بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا۔ تو حضور پاک نے جب قدم رکھا تو میں نے کہا قطن یا رسول اللہ، بس حضور میں نہیں برداشت کر سکتا، میں نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ تو حضور نے فرمایا اچھا علی ایسا کرو کہ تم نہیں اٹھا سکتے ہو تو میں بیٹھ جاتا ہوں، تم میرے کندھے پہ کھڑے ہو کے مٹا دو۔ لیکن اس نے کہا بہادر تو وہ ہوا نا جو کندھے پہ بٹھا کے غار میں لے جائے، 3 میل پہاڑ چڑھ جائے، وہ بہادر ہوا کہ میں بہادر ہوا؟ اس نے کہا بھی ہاں بات تو ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ذرا اب غار یعنی شب معراج اور شب ہجرت کو دیکھیں، شان دیکھیں اللہ تبارک و تعالی کی، اور اس کے بعد دیکھیں کہ جب سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے ہیں تو حضور کے بستر پہ اپنا جو ہے وہ حضرت علی ہیں، بستر والے کے ساتھ محمد مصطفیٰ کے حضرت صدیق۔ آپ غار میں پہنچے، اب وہاں ذرا غور فرمائیں، جب غار پہ گئے تو حضرت صدیق نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ٹھہر جائیں، چونکہ پتہ نہیں یہ تو مدتوں کی غاریں ہیں، پہاڑوں میں کون آتا ہے کون رہتا ہے یہاں، ہو سکتا ہے کہ غار میں اندر کوئی موذی، کوئی حشرات، کوئی چیزیں، کوئی ایسی خطرناک چیزیں ہوں جو آپ کی تکلیف کا باعث بنے، تو آپ ٹھہر جائیں میں ذرا اندر جا کے صاف کر لوں۔ تو حضرت ابو بکر داخل ہوئے، غار کو جھاڑا، صاف کیا، اور اس کے بعد کہا کہ حضور اب آپ تشریف لے آئیں۔ تو علماء نے لکھا کہ ذرا اسی پہ غور کر لو کہ دنیا کے پہاڑ کی غار میں جب صدیق داخل نہیں ہوا تو نبی داخل نہیں ہوا، تیرے دل والی غار میں اگر صدیق کی محبت نہ آئے تو نبی کی محبت کہاں سے آئے؟ اچھا اسی طرح دیکھیں نا جی، اللہ سے دعا کریں اللہ دشمنی سے بچائے، دعا کریں اللہ پاک دشمنی سے بچائے، اللہ تحاسد سے بچائے، اللہ حسد سے بچائے، اللہ بغض سے بچائے، اللہ تبارک و تعالی بلا وجہ کی عداوتوں سے بچا لے، ورنہ لوگ تو پھر جو دشمن ہوتا ہے نا اس کو پھر فضیلت میں بھی وہ عیب نکالتا ہے کہ ایک آدمی نے اللہ معاف کرے سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالفین میں کسی نے چٹ لکھی ہمارے ایک بزرگ کو کہ جی آپ اتنا بڑا زور سے بیان فرما رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے حضور کا بوجھ اٹھایا اور حضور کو غار پہ پہنچایا اور پہاڑ پہ چڑھ گئے اور پہاڑ پہ چڑھ گئے، تو یہ کون سی فضیلت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو حدیث میں موجود ہے راکب علی الحمار، آپ گدھا پہ بھی چڑھے ہیں، تو جب آپ گدھا پہ چڑھ سکتے ہیں ابو بکر پہ بھی بیٹھ گیا تو کیا ہو گیا؟ دیکھو نا جب عداوت ہو نا تو پھر آدمی اسی چیز کو غلط پہلو میں لے جاتا ہے، اور جب محبت ہو، اسی لیے کسی نے کہا تھا نا جی کہ تعصب کی نگاہوں میں نہ یوسف بھی حسین ٹھہرے۔ اگر دل میں تعصب آ جائے نا، تعصب کی نگاہوں میں نہ یوسف بھی حسین ٹھہرے اور محبت کی نگاہوں میں تو زنگی مہجبی ٹھہرے۔
اصل بات محبت کی ہوتی ہے۔ تو اس بزرگ نے جب سنا، انہوں نے کہا کہ بالکل میرا بھائی، جیسے حدیث میں ہے کہ حضور ابو بکر کے کندھے پہ سوار ہوئے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، اسی طرح حدیث میں ہے کہ حضور نے بغلہ پہ یعنی خچر پہ بھی سواری کی، حضور نے اونٹنی پہ بھی سواری کی، حضور نے گھوڑے پہ بھی سواری کی، حضور نے گدھا پہ بھی سواری کی۔ ہم تو کسی حدیث کا انکار نہیں کرتے، ہمارا تو ہر حضور کے فرمان پہ گردن خم ہے۔ لیکن بات سوچ لو، تم نے ہماری بات کو سمجھا نہیں ہے یا سمجھنا نہیں چاہتے ہو۔ ہم کہتے ہیں جس اونٹنی پہ حضور چڑھے ہیں وہ ساری دنیا کی اونٹنیوں میں افضل ہے، جس گھوڑے پہ حضور چڑھے ہیں وہ ساری دنیا کے گھوڑوں میں افضل ہے، جس خچر پہ حضور چڑھے ہیں وہ ساری دنیا کے خچروں میں افضل ہے، اور جس گدھا پہ حضور چڑھے ہیں وہ ساری دنیا کے گدھوں میں افضل ہے، اور جس بندے پہ محمد چڑھا ہے وہ بندہ بھی ساری دنیا کے بندوں سے افضل ہے۔ انہوں نے کہا بات تو ہم بھی یہی کہتے ہیں، ہم تو انکار نہیں کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقام جو ہے سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بخشا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں، آپ بھی غار میں تشریف لے گئے۔ اب جناب کفار جو تھے وہ ڈھونڈتے 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 پہاڑ پہ آ گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمیں جب نیچے سے دشمن کے پاؤں نظر آ رہے ہیں، غار میں سوراخ ہوتے ہیں نا، کچھ یعنی فرق رہ جاتا ہے، اس کے اندر درز رہ جاتی ہے، تو اگر انہم لو نظروا تحت اقدامہم لرعونا، یا رسول اللہ اگر دشمنوں نے یار نیچے ویسے دیکھ لیا، بندہ دیکھتا تو ہے نا، کبھی نیچے بھی دیکھتا ہے، دائیں بائیں بھی دیکھتا ہے، آگے پیچھے بھی دیکھتا ہے، تو نیچے بھی تو دیکھتا ہے، اگر انہوں نے نیچے گردن جھکا کے دیکھا پھر تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ تو حضرت صدیق گھبرائے کہ بھئی دشمن اگر مکے سے چل کر، دیکھو نا جی بات بھی تو گھبرانے والی ہے نا، کہ دشمن اگر مکے سے چل کر اور جناب وہ ڈھونڈتے 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 اس پہاڑ پر بھی آ گیا ہے، حالانکہ راستہ تو سارا پکا ہے، آگے پہاڑ ہے، پہاڑ پر کو پاؤں گا نشان تھوڑے لگیں گے، وہ پہاڑ پہ بھی آ گیا، اور پہاڑ اتنا بڑا ہے غار ثور، پھر عین وہ اسی غار کے اوپر کھڑا ہے جس میں حضور بیٹھے ہیں ابو بکر صدیق کے ساتھ۔ تو حضرت صدیق کا فکر تو بڑا صحیح فکر تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے وہاں یہ قرآن پاک کی آیات مبارک نازل فرمائی کہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ نے قرآن اتار دیا، اللہ نے فرمایا میرا مدنی، اور اللہ نے نقشہ کیسا کھینچا کہ دو میں سے دوسرا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا اثنین واحد اثنین، آپ قرآن میں دیکھیں نا کہ کیسا مقام دیا ہے اللہ نے ابو بکر کو، اللہ نے فرمایا ثانیہ، ان دو میں سے دوسرا، یعنی بالکل اب وہ نبوت کے مقام کے قریب میرا مولا ذکر میں دے آئے ہیں، مطلب نبی تو نبی ہے اور صدیق تو صدیق ہے، غیر نبی نبی نہیں بن سکتا، جیسے غیر صحابی صحابی نہیں بن سکتا، لیکن مالک جب اونچا کرنا چاہے، جیسے مصلی پہ حضور کے مصلی پہ کھڑا کر دے، حضور کے ممبر پہ بٹھا دے، حضور کی یعنی اندازہ فرمائے کہ گود ابو بکر کی ہو اور سر رکھ کے سونے والا محمد مصطفیٰ ہو، اور اس کے بعد اللہ نے یہ مقام بخشا ہے کہ اللہ فرمائے الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ نصرت کے انداز مختلف ہوتے ہیں، بھوکے کی نصرت کھانا دینے سے ہوتی ہے، پیاسے کی نصرت پانی پلانے سے ہوتی ہے، اور کبھی نصرت باد صبا سے ہوتی ہے، اور کبھی نصرت جو ہے بدر میں فرشتے اتار کے ہوتی ہے، اور غار والی نصرت کیا ہے صدیق کو ساتھ کر کے ہوتی ہے، فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا، اور اللہ نے یہاں یہ بھی بتلا دیا کہ نکالنے والے کافر ہیں اور جانے والے کون ہیں، وہ تو محمد کے پروانے ہیں۔ اللہ نے نص میں فیصلہ کر دیا کہ اس وقت دو جماعتیں، ایک نکالنے والے ہیں ایک نکلنے والے ہیں، اب خدا خود کہہ رہا ہے کہ نکالنے والے کون ہیں، اخرجہ الذین کفروا،
یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا، نکالنے والے کافر اور نکالنے والے یہ دونوں ایک تھے، یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اچھا اس کے بعد فرمایا کہ ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا۔ اچھا کہا جا سکتا تھا کہ جی پتہ نہیں کون سا مقام ہے، اذ ہما فی الغار، تعیین کر دی، غار تو ایک معین جگہ ہے نا، وہاں کوئی تیسرا ہے ہی نہیں، اب وہاں تو کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا نا تیسرے کا، جگہ اتنی ہے۔ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، اور ادھر نبی کہتے ہیں انت صاحبی علی الحوض۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ سارے قرآن میں اگر دیکھیں تو نص قطعی سے جس کی صحابیت صحبت ثابت ہے وہ صرف صدیق ہے، کہ اللہ نے جس کا نص میں ذکر کیا۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، اللہ نے فرمایا کہ جب میرا مدنی یہاں نقشہ کھینچ دیا نا خدا نے کہ دیکھنے والوں غور کرو، آنکھیں بند کر کے تصور کرو کہ جب دو میں سے دوسرا کہا غار میں تھے اور کہنے والا کہہ رہا تھا ساتھی کو، کیا کہہ رہا تھا؟ لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ اب یاد کریں کہ بعض لوگ تعصب میں آ کر افراط و تفریط میں مبتلا ہو کے اللہ پاک سب کی ہدایت کے فیصلے فرما دے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ مسلمان جو تعریف کرتے ہیں، حالانکہ واقعہ تو اتنا ہے کہ حضرت صدیق نے بڑا شور مچایا، وہ بظاہر تو رو رہا تھا لیکن شور مچا رہا تھا، کیونکہ خود ہی ایسے کرتے ہیں نا، تو ہر آدمی کو اپنے عمل کا پتہ ہوتا ہے۔ تو اب انہوں نے کہا جی حضرت صدیق نے شور مچایا تاکہ دشمن جو ہے دیکھ لے پکڑ لے، اسی لیے اللہ نے قرآن اتارا اور حضور پاک نے قرآن پڑھا اور بڑی مشکل سے چپ کروایا ابو بکر، اور وحی آئی تو چپ ہوئے، ورنہ تو وہ پکڑا رہے تھے۔ اب ایمان سے کہیں کہ یہ بات کہنا نعوذ باللہ، اللہ رحمت فرمائے، دعا کرو اللہ سب کی ہدایت کے فیصلے کرے، جن کے دلوں میں صحابہ کے بارے میں قدورتیں ہیں، جن کے دلوں میں میل ہے، اللہ ان کی بھی ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ الحمدللہ ہم کسی کے دشمن نہیں ہوتے، ہمارا تو دشمنی باطل سے ہوتی ہے، ہماری محبت حق سے ہوتی ہے، ہماری محبت دین سے ہوتی ہے، اور دشمنی بے دینی سے ہوتی ہے، کسی بندے سے نہیں ہوتی، یاد رکھو، کسی شخصیت سے نہیں ہوتی۔ شخصیت سے کیا جھگڑا ہے؟ کسی شخص سے کیا جھگڑا ہے؟ ہم تو سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اب بات دیکھو عند اللہ، یہ عقل سے بھی بات غلط ہے اور نقل سے بھی بات غلط ہے۔ نقل سے مراد جو کتابوں میں نقل ہو، وہ نقل نہیں جو تم امتحان میں مارتے ہو، یا یہ نہیں کہ یہ گھڑی اصلی ہے اور یہ نقلی ہے۔ ہمارے ہاں تو ہر لفظ اپنے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے عام طور پہ کہہ دیتے ہیں اچھا جی یہ حدیث مبارک تو صحیح ہے، اور یہ پھر صحیح کے معنی میں یعنی غلط ہے۔ اللہ کے بندے مصطلحات الگ ہوتی ہیں، حدیث کی اصطلاحات اپنا مقام رکھتی ہیں۔ صحیح ہے، صحیح لذات ہی ہے، حسن ہے، حسن لذات ہی ہے، حسن لغیر ہی ہے، ضعیف ہے، غریب ہے، مرسل ہے، مقطوع ہے، اس میں کیا ہوا، کتنے اقسام، اپنی اپنی مصطلحات میں اس کا ترجمہ دیکھا جاتا ہے۔ وہ ترجمہ ہم ہر جگہ تو نہیں لگا دیں گے نا۔ تو اس لیے اب آپ سمجھیں کہ یہ بات عقل سے بھی خلاف ہے۔ اگر چلو کتابوں کو چھوڑ دو، ایمان سے کہو عقل سے، اللہ نے عقل تو عطا فرمائی ہے نا، کہ اگر حضرت ابو بکر غار میں شور مچا رہے تھے کہ کافر کو پتہ لگ جائے اور آ کے پکڑ لیں، تو جو کافر غار کے اوپر کھڑے تھے انہوں نے تو ابو بکر کا شور نہیں سنا، کیوں سنتے تو چھوڑ دیتے، پکڑ لیتے نا، انہوں نے نہیں سنا، تو یہ 1400 سال بعد ہمارے لوگوں نے کیسے سن لیا؟ ان کو کس نے بتایا؟ اور تو راوی وہاں ہے نہیں، یا حضور ہے یا ابو بکر ہے، تیسرا تو بندہ ہی نہیں نہ۔ ایمان سے کہو کوئی تیسرا راوی ہے وہاں اور تو کوئی بندہ ہے نہیں نا۔ اچھا جو بعد میں آئے ان کو کوئی پتہ بھی لگا تو حضرت ابو بکر کا غلام ہے، یا حضرت ابو بکر کی بیٹی ہے، یا حضرت ابو بکر کا بیٹا ہے،
اور تو کوئی آیا نہیں.